بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ لکھنؤ کے کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی یعنی KGMU کیمپس میں واقع قدیم مزارات کو لے کر دوستو جاری انہدامی نوٹس نے ایک بڑا تنازعہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس معاملے پر سیاسی جماعتوں، مسلم مذہبی تنظیموں اور سماجی حلقوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اس کارروائی کو مذہبی آزادی اور آئینی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے نوٹس فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کہا ہے کہ GMU میں حضرت حاجی حرمین شاہ کے آستانے میں توڑ پھوڑ اور اب حضرت مخدوم شاہ مینا کے احاطے میں واقع 500 سال سے زائد قدیم مزارات کے خلاف انہدامی نوٹس جاری کرنا نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف بھی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے تاریخی پس منظر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ GMU میں یہ مزارات کم از کم 700 سال پرانے ہیں، جبکہ کنگ جارج میڈیکل کالج کی بنیاد 1912 میں رکھی گئی تھی۔ ایسی صورت میں یہ کہنا کہ درگاہیں کالج کے بعد وجود میں آئیں سراسر غلط اور گمراہ کن ہے۔ مولانا مدنی کا یہ بھی دوستوں کہنا تھا کہ کالج کے قیام کے وقت ہی ریونیو محکمے نے درگاہ کی زمین کو باقاعدہ حد بندی کے ذریعے کالج کی زمین سے الگ کر دیا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ زمین اپنی مستقل اور آزاد قانونی حیثیت رکھتی ہے۔ مولانا مدنی کا یہ بھی کہنا تھا کہ 26 اپریل 2025 کو تقریباً 700 سال پرانے آستانہ حضرت حاجی حرمین شاہ کی حدود میں واقع وضو خانہ عبادت گاہ اور زائرین کی سہولتوں کو پروفیسر ڈاکٹر کے سنگھ کی نگرانی میں منہدم کیا گیا تھا، جو یک طرفہ اور مکمل طور پر غیر قانونی اقدام تھا۔ اس کارروائی کے لیے نہ کوئی عدالتی حکم موجود تھا اور نہ ہی کسی قانونی اجازت کا سہارا لیا گیا۔ مولانا محمود مدنی نے واضح کیا کہ متعلقہ زمین وقف ایکٹ 1995 کے تحت باقاعدہ وقف جائیداد ہے اور سنی وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہے۔ وقف قانون کے مطابق وقف املاک سے متعلق کسی بھی تنازع یا کارروائی کا اختیار صرف مجاز عدالت کو ہی حاصل ہے، نہ کہ کسی تعلیمی ادارے یا اس کے افسران کو۔ مولانا مدنی نے سنی وقف بورڈ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے میں فعال اور مؤثر کردار ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قدیم مزارات، مذہبی مقامات اور تاریخی ورثے کے منظم نشاندہی کے لیے خصوصی مہم چلائے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی صورت میں تاریخی مذہبی ورثے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ قابل قبول نہیں ہے۔ ایران نے اپنے خلاف امریکہ کی فوجی کارروائی کی صورت میں امریکہ، اسرائیل اور ان کے حمایتیوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے فوجی کارروائی ہوئی تو امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ دوستو، یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایران کو 2025 سے بھی زیادہ خطرناک حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ ایران جلد از جلد مذاکرات کی میز پر آئے گا۔ امید ہے کہ ایران منصفانہ اور مساوی معاہدے پر بات چیت کرے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور معاملہ واقعی نہایت ہی اہم اور خطرناک ہے۔ میں نے ایران سے پہلے بھی کہا تھا معاہدہ کر لو۔ ایران نے ایسا نہیں کیا اور پھر آپریشن مڈ نائٹ ہوا اور ایران کو بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ کے صدر نے آئندہ حملے کی دھمکی دیتے ہوئے دوستوں کہا کہ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اگلا حملہ کہیں زیادہ بدتر ہوگا، ایسا دوبارہ نہ ہونے دیں تو بہتر ہے۔ جبکہ دوسری طرف سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ ایران کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک اور مہلک ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے پہلے بھی میرے انتباہ کو نظر انداز کیا تھا، جس کا خمیازہ آپریشن مڈ نائٹ کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے پھر ان کی وارننگ کو نظر انداز کیا تو مڈ نائٹ سے بھی بڑے اور خطرناک حملے کے لیے تیار رہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے لیے وقت تیزی سے نکل رہا ہے اور اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ وہ فوری طور پر جوہری معاہدے کے لیے مذاکرات کی میز پر واپس آ جائے۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر زور دیا کہ اس بار ایسا معاہدہ کرے جس میں جوہری ہتھیار نہ ہوں۔
ترکی نے بھی امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مسائل کو پیکج کی صورت نہ دیکھا جائے بلکہ ایک ایک کر کے حل کیا جائے، جس کی ابتدا جوہری معاملے سے کی جائے تاکہ پیش رفت ممکن ہو سکے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی ڈرتے ڈرتے بڑک مارنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسے ایسی طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ امریکی دھمکیوں کا سامنا کرتے ہوئے ایران کا کہنا ہے کہ وہ بے مثال جوابی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ کی فوجی مداخلت کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے ایران کا کہنا ہے کہ وہ باہمی احترام پر مبنی بات چیت کے لیے کھلے ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر وہ بے مثال جوابی کارروائی کرے گا۔ ایکس پر ٹرمپ کے جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ پچھلی بار جب امریکہ نے افغانستان اور عراق میں جنگوں میں غلطی کی، اس نے $7 ٹریلین سے زیادہ کا نقصان کیا اور 7,000 سے زیادہ امریکی جانیں گنوائیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران باہمی احترام اور مفادات کی بنیاد پر بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن اگر دباؤ ڈالا گیا تو وہ اپنا دفاع کرے گا اور ایسا جواب دے گا کہ آپ افغانستان اور عراق کو بھول جائیں گے۔ آپ نے جتنا نقصان افغانستان اور عراق میں اپنا کیا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ نقصان کر بیٹھیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مسلح افواج ہمہ وقت تیار ہے اور انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ بری، بحری اور فضائی حدود کے دفاع کے لیے ایران مکمل الرٹ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ 12 روزہ جنگ کے تجربات نے دفاعی صلاحیت مزید مضبوط بنا دی ہے۔ ایران پہلے سے کہیں زیادہ تیز، مؤثر اور طاقتور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ دوستوں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دی ہے کہ معاہدہ کرو یا پھر بدترین حملے کا سامنا کرو۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایک اور بہت بڑا آرمڈ طیارہ بردار بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ بڑی طاقت جوش اور مقصد کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ امید ہے کہ ایران جلد ہی میز پر آئے گا اور ایک منصفانہ اور مساوی معاہدے پر بات چیت کر لے گا۔ فرانس نے ایرانی آرمی کو تخریب کار گروپوں کی فہرست سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یورپی یونین ایران میں پیش رفت کے حوالے سے ہونے والے ایک اجلاس میں 20 ایرانی افراد اور اداروں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یورپی یونین کی ایران کے لیے نئے پابندیاں ان پرزوں کی برآمد پر پابندیاں عائد کرے گی جنہیں ایران ڈرون اور میزائل بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور کئی افراد اور اداروں کو بھی یوکرین کے ساتھ جنگ میں روس کی مدد کے بہانے پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ اس دوران یورپی یونین کے کچھ ارکان نے ایرانی آرمی کو بھی نام نہاد تخریب کار گروپوں کی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اب فرانس ایرانی آرمی کو نام نہاد تخریب کار گروپوں کی فہرست میں شامل کرنے کے خلاف واحد ملک بن چکا ہے، کیونکہ فرانس کو تشویش ہے کہ اس طرح کے اقدام سے ایران کے ساتھ مواصلاتی راستے مکمل طور پر منقطع ہو جائیں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت ممکنہ طور پر پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ ایران کی معیشت زوال کا شکار ہے۔ ایرانی حکومت ممکنہ طور پر پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ مستقبل میں ایران میں ایک بار پھر احتجاجی مظاہرے شروع ہوں گے۔ عراق کے حالیہ مظاہروں میں یقینی طور پر ہزاروں افراد مارے گئے تھے۔ یاد رہے دوستوں کہ حال ہی میں ایران میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کہ مہنگائی کے خلاف احتجاج ہوا تھا جس میں کئی افراد مارے گئے تھے، جبکہ ملک میں انٹرنیٹ کی بندش کا بھی سامنا رہا، لیکن اندرون ملک انٹرنیٹ بحال رہا۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا نظام جو اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھلے تشدد اور خوف کے ذریعے اقتدار برقرار رکھے، اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ جرمن چانسلر کا مزید کہنا تھا کہ یہ چند ہفتوں کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس حکومت کے پاس ملک میں حکمرانی کرنے کی کوئی اخلاقی حیثیت باقی اب نہیں رہی۔ جرمن چانسلر کا دوستو یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکی صدر ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے آج ایک بار پھر ایران کو دھمکی دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ہمارا ایک اور بحری بیڑا تیزی سے بھرپور طاقت کے ساتھ، جوش اور واضح مقصد کے ساتھ ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ وینزویلا بھیجے گئے بیڑے سے بھی بڑے بیڑے کی قیادت عظیم طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وینزویلا کی طرح یہ بحری بیڑا بھی طاقت تشدد سے اپنے مشن کو فوری مکمل کرے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ ایران جلد از جلد مذاکرات کی میز پر آئے گا، جوہری ہتھیار نہیں بلکہ ایسا معاہدہ کرے گا جو تمام فریقین کے لیے بہتر ہو۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد خواتین قیدیوں کی تعداد میں 435% اضافہ ہو چکا ہے اور یہ تعداد دوستوں بڑھ کر 1825 تک جا پہنچی ہے۔ افغان میڈیا کا ہی کہنا ہے کہ طالبان کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت خواتین کو ملک کی 34 جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ 470 خواتین کابل میں قید ہے، جو کسی ایک مقام پر خواتین قیدیوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ زیر حراست خواتین کی تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 18.7% بڑھی ہے۔ افغان میڈیا کا ہی کہنا ہے کہ 2001 سے 2021 تک جمہوری دور کے دوران افغانستان میں خواتین قیدیوں کی تعداد کبھی بھی 1000 سے زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ 15 اگست 2021 کو طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد تقریباً 4 سال بعد ملک میں قیدیوں کی مجموعی تعداد 24,445 تک جا پہنچی ہے، جن میں 1825 خواتین بھی شامل ہیں۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کی انتظامی ذمہ داریاں ایک فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم اس کے ساتھ ہی انہوں نے رفح سرحدی گزرگاہ کو آئندہ چند دنوں میں مکمل طور پر کھولنے پر بھی زور دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں اقتدار کی منتقلی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، فائلیں تیار ہیں اور مختلف شعبوں میں اختیارات کی منتقلی کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جا چکی ہیں۔ یہ کمیٹی دوستو جنگ کے بعد غزہ کے روزمرہ انتظامی امور چلائے گی اور ایک اعلیٰ نگراں بورڈ کے تحت کام کرے گی، جس کی سربراہی امریکی صدر ٹرمپ کریں گے۔ کمیٹی کے سربراہ اور فلسطینی اتھارٹی کے نائب وزیر اعلیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ رفح بارڈر کھلتے ہی غزہ میں داخل ہوں گے۔ حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ رفح گزرگاہ دونوں سمتوں میں مکمل آزادی کے ساتھ کھولی جائے اور اس میں اسرائیلی رکاوٹیں شامل نہ ہوں۔ دوستو یاد رہے کہ رفح بارڈر مئی 2024 سے بند ہے۔ بھارت میں مہلک نیپا وائرس کی تصدیق شدہ کیسز سامنے آنے کے بعد ایشیا کے متعدد ممالک نے دوستو احتیاطی اقدامات بڑھا دیے ہیں اور ہوائی اڈوں پر اسکریننگ اور نگرانی سخت کر دی گئی ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر مختلف ممالک نے بھارت سے آنے والے مسافروں کے لیے خصوصی چیک پوائنٹس قائم کر دیے۔ امریکی میگزین واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول یعنی CDC نے نیپا وائرس میں اموات کی شرح 40 سے 70% تک ہونے کا انتباہ جاری کر دیا ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت WHO نے نیپا کو ترجیحی خطرناک وائرس قرار دیتے ہوئے فوری تحقیق اور سخت نگرانی پر زور دیا ہے۔ تھائی لینڈ نے بھارت سے آنے والے مسافروں کے لیے ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ تائیوان کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے نیپا وائرس کو کیٹیگری 5 خطرہ قرار دیا۔ برطانوی میگزین دا ٹیلی گراف کا کہنا ہے کہ برطانیہ، نیپال، تھائی لینڈ، تائیوان اور سری لنکا میں بھی بھارتی مسافروں کے لیے اسکریننگ شروع کر دی گئی ہے۔ چائنا، میانمار، انڈونیشیا اور ویتنام نے بھی بھارت کے سفر سے متعلق تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بھارت میں نیپا وائرس کی نگرانی کا نظام غیر مؤثر اور غیر مربوط ہے، خاص طور پر دیہی اور سرحدی علاقوں میں نگرانی کی کمی تشویشناک ہے۔ بزرگ سیاستداں حاجی غلام احمد بلور کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور میری جیتی ہوئی سیٹ پر مجھے ہرا دیا۔ بزرگ سیاستدان حاجی غلام احمد بلور نے 286 سال کی عمر میں انتخابی سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اس ملک اور قوم کے لیے 55 سال سیاست کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو شاید نہ بکنے اور نہ جھکنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مجھے 3 بار ہرایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک نے بھارت کو تو جنگی میدان میں شکست دی، لیکن معاشی میدان میں پیچھے ہیں۔ حکمرانوں سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ 18ویں ترمیم کو بکواس قرار دیتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ 18ویں ترمیم قرارداد مقاصد کی طرح ہے، اگر اسے چھیڑا گیا تو ملک کو نقصان ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ میری نشست پر کون الیکشن لڑے گا یہ پارٹی فیصلہ کرے گی، میں ایک مضبوط پارٹی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مضبوط پارٹی دوستو کیسے؟ وہاں تو تحریک انصاف کا بول بھالا ہے، تو مضبوط پارٹی کہاں سے ہو گئی؟ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ میں مضبوط پارٹی چھوڑ کر جا رہا ہوں، جبکہ پشاور چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن اسی مٹی میں ہی دفن ہوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابی سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں لیکن سیاست نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن دوستو یہ ایک عجیب بیان ہے کہ سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں لیکن سیاست نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب پشاور اکیلا نہیں رہ سکتا، اس لیے اسلام آباد منتقل ہو رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور میری جیتی ہوئی سیٹ پر مجھے ہرا دیا۔ 286 سال کی عمر میں بھی حاجی غلام احمد بلور سیاست ہی کر رہے ہیں، تو پھر سیاست انہوں نے کہاں سے چھوڑی؟ ہر پاکستانی شہری پر قرضے کا بوجھ دوستو گزشتہ مالی سال کے دوران 13% اضافے کے بعد 3,33,000 روپے تک جا پہنچا ہے، جبکہ بڑھتا ہوا عوامی قرضہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ یہ انکشاف دوستو وزارت خزانہ کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ 2023-2024 میں فی کس قرضہ 2,94,098 روپے فی پاکستانی تھا، جو مالی سال 2024-2025 میں بڑھ کر 3,33,041 روپے ہو گیا۔ اس طرح ہر سال کے دوران ہر پاکستانی پر قرضے میں تقریباً 39,000 روپے کا دوستو اضافہ ہوا۔ یہ حساب ملک کی 24 کروڑ 15 لاکھ آبادی کو مد نظر رکھ کر لگایا گیا ہے۔ پچھلے ایک سال کے دوران دوستو مجموعی عوامی قرضہ 71.2 کروڑ روپے سے بڑھ کر 80.5 کروڑ روپے تک جا پہنچا، جس کی بنیادی وجہ زیادہ سودی ادائیگیاں اور زر مبادلہ کی شرح میں تبدیلی رہی۔ اسی دوران حکومت نے بھی نئے محکمے قائم کیے، وفاقی کابینہ میں توسیع کی گئی اور نئی گاڑیاں اور فرنیچر خریدا گیا۔ حالانکہ سرکاری سطح پر دوستو کفایت اللہ شعاری کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں بسنت کے موقع پر پتنگوں پر تصاویر چھاپنے اور گانوں پر پابندی کے خلاف اعتراضی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست گزار وکیل کو آفس اعتراض دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس اویس خالد نے پی ٹی آئی کے شیخ امتیاز محمود کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں دوستو موقف اپنایا گیا کہ کسی بھی لیڈر کی تصویر پتنگ پر چھاپنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ گانوں پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس میں نقدہ کوکا بھی شامل ہے۔ نقدہ کوکا کو فحش گانا یا اخلاق سے گرا ہوا گانا نہ کوئی سیاسی گیت ہے، بلکہ یہ ایک عام گیت ہے۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ اس گانے کے بول میں عمران خان کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے پابندی عائد کی گئی۔ پابندی سے بسنت جیسے تہوار میں بھی سیاسی بدنیتی نظر آ رہی ہے۔ عدالت کی طرف سے تصاویر والی پتنگ نقدہ کوکا گانے پر پابندی کے خلاف دائر درخواست پر اعتراض ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔